السلام علیکم۔ ناول محبت پرست قسط نمبر 6۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیا انسان کی مادی ترقی اسے کبھی اس مقام تک لے جائے گی جہاں وہ یہ تمام گتھیاں سلجھا پائے گا، کوئی ایسا کلیہ ایجاد کر سکے گا جو اسے اس تیز گام زندگی کی افراتفری سے نکال کر ایک دائمی سکون کی جانب لے چلے۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، سچ تو یہ ہے کہ انسان کو ٹیکنالوجی میں کھوج لگانے سے زیادہ اپنے رویے کو ٹھیک کرنے کے لیے تحقیق اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کی دنیا میں انسان کے علاوہ کسی جاندار سے لڑائی یا دشمنی نہیں، اسے سب سے بڑا خطرہ کسی دوسرے انسان ہی سے ہے، یا پھر اپنے آپ سے ہے، اپنے نفس سے، جو دن رات اسے ہلاک کروانے کے لیے کیا کیا چال نہیں چلتا۔ کبھی دنیاوی لذتوں کی زیب و زینت کر کے وہ راستہ چننے پر مائل کرتا ہے جس پر اٹھنے والے پہلے ہی قدم نے اسے جنت کی بہاروں سے بے دخل کر کے دنیا میں طوفانوں کے تپیڑے سہنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اب اسی جنت کے حصول کے لالچ میں اسے ہر روز کسی نہ کسی لذت سے محروم ہونا پڑتا ہے جس کا وہ خواہشمند ہے۔ ایک ایسے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے جس میں رعایتی نمبروں کے بغیر اس کی کامیابی کے امکانات دن بدن معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی نفس ہے جو اسے پرتعیش چیزوں کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کرتا ہے جن کے تعاقب میں وہ اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے، کبھی اپنے آپ کو ہی نظر میں گرا لیتا ہے اور کبھی دوسروں کو ان کے مقام سے۔ انسان کبھی اپنا گوشوارہ تشکیل دے تو اسے پتہ چلے گا کہ اس تمام سفر میں اس نے کچھ پایا ہو نہ ہو، کھویا ہو یا بہت کچھ ہے۔ آج جس کامیابی پر وہ جشن منا رہا ہے، کل شاید گھاٹے کا سودا سمجھ کر ماتم کرنا پڑے۔ میں نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر اپنی بات کا سلسلہ جاری رکھا۔ قدرت نے شاید انسان کو امتحانی حالت میں ڈالنے کے لیے ایک اضطراب کی کیفیت میں پیدا کیا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ شش و پنج کا شکار ہی رہے گا۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ چند لمحات کے ایک مختصر دورانیے کی لذت کے لیے سال ہا سال صرف کر دیتا ہے، دن رات ایک ایسی زندگی کو بنانے اور سنوارنے میں جتا ہے جو چند سالوں سے زیادہ چل ہی نہیں سکتی۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کو اپنے رہنے کے لیے آزمائش کا گڑھ انسان نے خود ہی بنا لیا ہے، اور اس سے یہ کام اس کے اپنے نفس نے کروایا ہے۔ خیر، اگر اس زندگی میں اسے سکون میسر نہیں ہو سکتا تو شاید اگلی دنیا ہی اس کے لیے پرسکون ثابت ہو۔ اس نے میری جانب چونک کر دیکھا، جیسے اسے مجھ سے اس نوعیت کی بات کی توقع نہ ہو۔ انسان اپنی موجودہ سوچ اور حرکتوں کے ساتھ تو جنت میں جانے سے رہا، اگر وہ اپنی سوچ بدل ڈالے اور وہ کام جو اسے جنت میں جانے کا حقدار ٹھہراتے ہیں کرنے لگے تو یہ دنیا بھی اس کے لیے کسی بہشت سے کم نہ ہو۔ مگر انسان کا یہ المیہ ہے کہ وہ اس دنیا کو جنت نہیں بنانا چاہتا بلکہ مر کر جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اسے بنی بنائی جنت چاہیے انعام کے طور پر، انعام بھی ان کارناموں کا جو اس نے کبھی کیے ہی نہیں۔ وہ اپنے گناہوں کی معافی کے عوض جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ انسان کی حقیقت یہی ہے کہ جہاں اس کی غرض شروع ہوتی ہے وہاں نیکی اور شرم تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک شفاف ندی کے پاس جا کر گاڑی روک دی۔ ہم نیچے اتر آئے۔ کچھ لوگ ندی کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھے تھے۔ اس نے ان پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی۔ ہمارے جیسا میدانی علاقوں کا باسی پہاڑوں کی شفاف ندی سے ہمکنار ہوتا ہے تو اس کے شفاف پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک پرسپیکٹو ہی تو ہے۔ انسان کو ان چیزوں میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، وہی چیزیں دل کو لبھاتی ہیں جو اس کے پاس نہیں۔ وہ ان چیزوں کی جانب ہی لپکتا ہے جو اس کی دسترس سے باہر ہیں۔ ہر چیز کا وجود اور حیت اس فریم آف ریفرنس پر منحصر ہے جس کے ذریعے اسے دیکھا یا جانچا جاتا ہے۔ پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہو کر دیکھیں تو اس کا وجود انسان کو چھوٹا اور کمزور ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ اگر ہوائی جہاز میں اڑتے ہوئے دیکھیں تو وہی پہاڑ چھوٹے چھوٹے ٹیلے نظر آنے لگتے ہیں۔ انسان کو اپنی طاقت کا زوم ہوتا ہے جس کے تحت اس نے فضاؤں اور فاصلوں کو مسخر کیا ہے۔ اگر خلاء میں چلے جائیں تو زمین کی حیثیت ایک فٹ بال سے زیادہ نہیں۔ اسی طرح کسی چیز کا اہم اور غیر اہم ہونے کا فیصلہ بھی فریم آف ریفرنس ہی کرتا ہے۔ ہم دونوں بھی ندی کے ٹھنڈے ٹھنڈے شفاف اور پرتاثیر پانی میں پہلو و پہلو پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ دوپہر کا کھانا ہم نے وہیں ایک مقامی ہوٹل میں کھایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو کچھ
تو کچھ دیر بعد تیز ہوائیں چلنے لگیں اور ٹھنڈی ہواؤں کے تپیڑے گاڑی سے بغل گیر ہو کر ہمیں موسم کی ستم ظریفی کا احساس دلانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاروں جانب سے گھنے سیاہ بادل امٹ آئے۔ گھٹاؤں نے پورے علاقے کو سیاہ غلاف کی صورت لپیٹ لیا۔ ہر سو اندھیرا چھا گیا اور اس سیاہی مائل فضا میں ہر چیز سرمگی سی نظر آنے لگی۔ سہمے سہمے سے پرندے درختوں کے گھنے جھنڈ میں پناہ گزین ہو کر طوفان کے گزر جانے کا انتظار کرنے لگے۔ ہم نے بھی گاڑی کچھ دیر کے لیے سڑک کی ایک طرف ایک کھلی جگہ پر روک دی، پھر ہواؤں نے پانی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ قطرہ قطرہ نیچے آنا شروع ہوا اور کچھ ہی دیر میں بارش کے پانی کا وصل تشنہ زمین کا نصیب بن گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف جل تھل ہو گئی۔ جب بادلوں کا بوجھ ہلکا ہوا تو نوبت بوندا باندی پر آ گئی اور ہم بھی قدرت کے اس حسین منظر کو نظارہ کرنے کے بعد ایک دوسرے کی رحمان بربر موجودگی کو محسوس کرتے واپسی کے راستے پر ہو لیے۔ اسلام آباد سے واپس لوٹے ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا۔ اس ناظرین کی غیر موجودگی کے احساس کی وجہ سے لاہور اب سونا سونا سا لگتا تھا۔ کئی لوگ ہماری زندگی میں کتنی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں، ان کے بغیر رنگ برنگی زندگی بھی بلیک اینڈ وائٹ سی لگنے لگتی ہے۔ مجھے بھرا بھرا شہر سنسان لگنے لگا۔ اسی لاکھ لوگوں کا شہر صرف ایک شخص کی وجہ سے لاہور تھا۔ لاہور سے اس کی موجودگی کا رومانس کیا گیا، پیچھے صرف ہجوم رہ گیا۔ زیادہ بور ہوا تو میں کچھ دن کی چھٹی لے کر امی سے ملنے کراچی چلا آیا۔ رات کھانے کے بعد حسب معمول میں اپنے کمرے میں آ کر مطالعہ کرنے لگا۔ آج کل میں برازیلین مصنف پائلو کوئیلو کے ناول او وینسیرر ایستا سو کا انگلش ترجمہ دی ونٹر اسٹینڈز الون پڑھ رہا تھا۔ میں نے زندگی کی محرومیوں کو اتنی شدت سے محسوس کیا تھا کہ اس کے خد و خال میرے ذہن پر نقش ہو کر رہ گئے تھے، جو کہانیوں، کتابوں اور مشاہدات سے دوبارہ عمل پذیر ہو کر میرے خیالوں میں ہلچل مچاتے رہتے تھے۔ میرا ذہن مصنف کا قلم بن جاتا۔ جتنے دن کہانی چلتی میں اس کے کرداروں کے ساتھ جیتا، ان کے ساتھ سوتا، جاگتا، ہنستا اور روتا تھا۔ مزاج میں حساسیت کی وجہ سے کہانی کے اندر وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو میں دل کی گہرائی سے محسوس کرتا تھا۔ جیسے جیسے میں کتاب کے صفحات پلٹ رہا تھا، کہانی اپنے عروج کی جانب بڑھ رہی تھی اور میں اس کے کرداروں کے ساتھ مزید نتی ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ انہیں اپنے ارد گرد محسوس کرنے لگا۔ امی نے مجھے کہانی سے نکال کر کوئی ضروری بات کہنے کے لیے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد میں کہانی کے تخیلاتی سحر سے نکل کر زندگی کے تلخ حقائق کا سامنا کرنے کے لیے ان کے کمرے میں موجود تھا۔ تم کب تک شادی سے بھاگتے رہو گے؟ کبھی کوئی وجہ لے آتے ہو اور کبھی کوئی بہانہ بنا لیتے ہو۔ امی تمہارے اس رویے کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں۔ منیب بھائی نے امی کی عدالت میں میرے اوپر فرد جرم عائد کی۔ ممنہ بھابھی خاموشی سے چائے کی سپ لیتی رہیں۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتا امی بول پڑی، میری بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں جیتے جی تمہارا بسا ہوا گھر دیکھنا چاہتی ہوں، تمہیں ایک متوازن زندگی گزارتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ کب تک اکیلے رہو گے؟ پہلے اور بات تھی، تم اعلیٰ تعلیم کے لیے سمندر پار جانا چاہتے تھے، پروفیشنل کیریئر پر توجہ دینا چاہتے تھے، میں نے تمہیں یہ سب کام نپٹانے کا وقت دیا، تمہاری ساری خواہشات کا احترام کیا، اب تم ماں کی بھی ایک خواہش پوری کرو، میں چاہتی ہوں اگلے مہینے تم منگنی کر لو اور 2 ماہ بعد شادی۔ ماں نے شاید اپنا گھر بنانے اور خاندان پروان چڑھانے میں اتنا وقت اور توانائی صرف کی ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بھی ایک بسے ہوئے گھر کا خواب اس کے ذہن میں رچ بس جاتا ہے۔ میں بھی اس سلسلے میں امی سے بات کرنے کا سوچ ہی رہا تھا، مگر ان کی صحت کی وجہ سے مؤخر کرتا چلا آیا۔ امی نے خود ہی بات شروع کر کے میرے لیے رباب کا ذکر چھیڑنے کے لیے راہ ہموار کر دی تھی۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے، لڑکی میری پسند کی ہوگی۔ تو کوئی لڑکی ہے تمہاری نظر میں؟ امی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے ایک لمبے عرصے کے بعد امی کو اتنا خوش دیکھا تھا، مجھے سختی سے احساس ہوا کہ کسی چیز کو جتنا مؤخر کیا جائے شاید وہ اتنی ہی تعمیل طلب ہوتی جاتی ہے۔ میں نے چائے کا کپ میز پر رکھ دیا۔ جی امی، ہے ایک لڑکی۔ کیا کرتی ہے؟ خاندان کیسا ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ دیکھنے میں کیسی ہے؟ اس کی کوئی تصویر ہے تمہارے پاس؟ امی نے جوش میں آ کر ایک ساتھ کئی سوال داغ دیے۔ میں مسکرا دیا۔ تصویر بھی دکھا دوں گا،
مگر تصویر دیکھنے سے زیادہ آپ کا اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ میں نے ان کی ذہن سازی کی کوشش کی اور اس ماہ کامل کے خواب گوش گزار کر دیے۔ امی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تم ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرو گے؟ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میرے اتنے خوبصورت پڑھے لکھے اور ویل سیٹلڈ بیٹے کے لیے اس بھری دنیا میں ایک طلاق یافتہ لڑکی ہی رہ گئی ہے جو ایک بچے کی ماں بھی ہے۔ امی یہ دقیانوسی باتیں ہیں۔ دنیا اب ان چیزوں سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ یہ سب باتیں اسے مجھ سے شادی سے نااہل نہیں ٹھہراتی۔ آپ اس کا کردار، خوبصورتی اور قابلیت دیکھیں۔ اگر ان میں کوئی کمی ہے یا آپ کو کوئی اعتراض ہے تو بتائیں۔ اس کی قابلیت اور کردار تو تم نے خود ہی تفصیل سے بتا دیا۔ رہی بات خوبصورتی کی تو وہ ایک ہی خوبصورت رہ گئی ہے اس جہان میں۔ میں امی کو کیسے سمجھاتا کہ رباب میرے لیے اس پورے جہان میں صرف ایک ہی ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ہم پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے۔ اگر نہیں ملتا تو کسی انسان کا متبادل نہیں ملتا۔ ہر انسان منفرد ہوتا ہے۔ یہ کوئی چیز تھوڑی ہے کہ ایک خراب ہو گئی یا گم گئی تو اسی طرح کی دوسری یا کسی نئے برانڈ کی اس سے بہتر لے آئے گا۔ متبادل تو چیزوں اور عہدوں کے ہوتے ہیں۔ ایک انسان کو دوسرے کے عوض تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ بادشاہ کا بھی قائم مقام ہوتا ہے، کوئی جانشین ہوتا ہے، مگر محبوب کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ یہ ایسا منصب ہے جس پر کسی اور کا چناؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس تخت پر جو ایک بار بیٹھ گیا سو بیٹھ گیا۔ آپ اس سے ایک بار مل لیں، پھر بات کریں گے۔ میں اس سے ملوں گی نہ، زندگی میں کبھی مجھے دوبارہ یہ بات کہنا۔ امی کا حتمی فیصلہ سن کر میرا دل جیسے دو لخت ہو گیا۔ وہ ایک بار فیصلہ کر لیتی تو اس پر اڑ جاتی تھیں۔ انہیں اپنی بات سے ہٹانا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ یہ شاید ایسی عورتوں کی خصلت ہوتی ہے جو تنہا اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، جنہیں امور خاندان اکیلے ہی سنبھالنے پڑتے ہیں۔ وہ مردوں سے بھی زیادہ حوصلہ مند ہو جاتی ہیں اور ان کے فیصلے بھی اٹل ہوتے ہیں۔ میں نے بے بسی سے منیب بھائی اور بھابھی کی جانب مدد طلب نگاہوں سے دیکھا، مگر میں بھول گیا تھا کہ اس عدالت میں بھابھی بینش کے وکیل کے طور پر پیش ہوئی تھیں۔ میں ابھی اپنے وجود کے اندر بکھرنے والی کرچیاں سمیٹ ہی رہا تھا کہ بھابھی نے احاطہ عدالت میں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیس کا رخ اپنی موکلہ کے حق میں موڑنے کے لیے تابڑتوڑ دلائل پیش کرنے شروع کر دیے۔ اگر اس کا کردار اتنا ہی اچھا تھا تو اسے طلاق کیوں ہوئی؟ بھابھی کا پہلا ہی سوال کسی تیز دھار نشتر کی طرح میرا سینہ چھلنی کر کے ہی تو گزر گیا تھا۔ میں رباب کے دفاع میں پھٹ پڑا۔ اس دنیا میں تمام طلاقیں مشکوک کردار کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ کیا طلاق کی صرف ایک ہی وجہ رہ گئی ہے؟ کیا ہر عورت طلاق کی غلطی کا نتیجہ ہوتی ہے؟ مرد کبھی غلط نہیں ہوتا۔ طلاق ہمیشہ عورت کو ہی گنہگار کیوں ٹھہراتی ہے؟ مرد اس کے منفی اثرات سے ہمیشہ مستثنیٰ ہی رہے گا۔ مرد کے گناہوں کا ملبہ بھی عورت پر ڈال کر اسی کا ہی حساب لینا کہاں کا انصاف ہے؟ ایک تو آپ عورت ہیں بھابھی، مرد کا اعتماد جیتنا تو دور کی بات، اس معاشرے میں کب تک اس طرح کی صورتحال میں عورت بیچاری ایک عورت کی حمایت کرنے کے لیے بھٹکتی رہے گی؟ مجھے تو قائل کر لو گے حرمین، مگر یہ دنیا کبھی نہیں مانے گی۔ رائج الوقت رسم و رواج سے انحراف کرنے والا باغی کہلاتا ہے۔ کہاں کہاں اور کس کس سے لڑو گے؟ کتنے منہ بند کرو گے؟ حرمین، تم یہ سب ڈیزرو نہیں کرتے۔ بھابھی نے لوہا گرم دیکھ کر ایک اور ہتھوڑا جڑ دیا، مگر یہ دوسرا وار تو پہلے وار سے بھی زیادہ کاری تھا۔ انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے جو روپ دھارا تھا اس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ مجھے اس دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، کون کس کے بارے میں کیا کہتا ہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اسی دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ شادی کے بعد انسان کسی دوسرے سیارے پر منتقل نہیں ہو جاتا۔ بھابھی نے برجستہ جواب دیا۔ پل بھر کے لیے میں نے سوچا کہ کاش کوئی ایسا سیارہ ہوتا، محبت کرنے والوں کو جس کی مستقل سکونت مل سکتی، جہاں وہ سکون سے جی سکتے، اپنی مرضی سے آزادانہ زندگی گزارنے کا حق استعمال کر سکتے۔ جو بات مرد کے لیے محض ایک قابل معافی غلطی ہو جاتی ہے، اسے عورت کے لیے ناقابل معافی گناہ بنا کر اس کی زندگی کیوں اجیرن کر دی جاتی ہے؟ گناہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ کوئی ایسا گناہ بھی ہے جس کی سزا مرد اور عورت کے لیے یکساں نہ ہو؟ منیب بھائی جو اب تک خاموش بیٹھے تھے، انہوں نے بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ مومنہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، اس چیز کو اتنا ہلکا مت لو، اس معاشرے میں یہ ایک حساس مسئلہ ہے۔ منیب بھائی نے میری توقع کے عین مطابق
بھابی کے موقف کی توثیق کر دی۔ بھابی نے شادی کے فوراً بعد ہی منیب بھائی کو رام کر لیا تھا۔ اب وہ انہی کی زبان بولتے تھے۔ میرا مشاہدہ تھا کہ شادی شدہ مرد دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو 100% عورت بیزار ہوتے ہیں، اس سے ہر وقت بھٹتے رہتے ہیں، دوسرے وہ جو عورت کے سامنے ہمہ وقت سجدہ ریز رہتے ہیں۔ ایسے مرد بے ضرر ہونے کے ساتھ ساتھ بے ضر بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی عورت کے نام کر دیتے ہیں، پھر بیوی ہی ان کی زندگی جیتی ہے۔ منیب بھائی کا شمار بھی دوسری قسم کے مردوں میں ہوتا تھا۔ میں بینش کے علاوہ کسی سے تمہاری شادی نہیں کروں گی، میں نے بہت سوچا ہے۔ مجھے تمہارے لیے اس سے بہتر ہمسفر نظر نہیں آیا۔ خوش شکل ہے، نیک ہے، ہماری اپنی ہے، تمہارے لیے ہر لحاظ سے موزوں ہے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ تم اس سے شادی کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو اور یہ موضوع یہیں ختم کر دو حرمین، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں پانی کا گلاس تھمایا اور پانی پلانے کے بعد بھابی نے سہارا دے کر بستر پر لٹا دیا۔ میں امی کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا اور خاموش ہو گیا۔ اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ ہی کیا تھا؟ دیکھتے ہوئے لوہے پر مومنہ بھابی کے زوردار ہتھوڑے کے دو بروقت واروں نے ہی لوہے کی ساخت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسخ کر کے رکھ دیا۔ کئی تبدیلیاں ناقابل تنسیخ ہوتی ہیں، انہیں واپس نہیں موڑا جا سکتا۔ صورتحال کو ان کی نئی حیت کے مطابق ہی ڈھالنا پڑتا ہے۔ ہم پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہماری زبان سے چھوٹنے والے لفظ ایک قسم کا ہتھیار ہی تو ہوتے ہیں جو دوسروں کو زخم زخم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ تیر یا تلوار کی کاٹ تھوڑی ہوتی ہے جس کی مرہم پٹی کی جا سکے۔ لفظوں کے لگائے گئے زخم کہاں منمل ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا اولاد کی طرح خیال رکھتا ہے، اسے اپنے بچے کی طرح لاڈ پیار سے پروان چڑھاتا ہے، غلطیوں اور کوتاہیوں سمیت اپنا لیتا ہے، اسے جوڑی منفیت کو بھی مثبت کا لبادہ پہنا کر دیکھتا ہے۔ رباب کے بارے میں اس طرح کی باتیں سننا میرے لیے تکلیف دہ تھا۔ ساری رات میں امی کی صحت، رباب سے متعلق اور اپنے مستقبل کو لے کر پریشان رہا۔ آج نیند کوسوں دور تھی، البتہ وحشت میرے ساتھ لپٹ کر سونا چاہتی تھی۔ مچھلی کو پانی سے نکال کر خشکی پر پھینک دیا جائے تو وہ تڑپنے کے سوا کیا کرے گی؟ میں اپنے وجود کی نوکیلی دھار کرچیوں پر ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ فجر کی نماز ادا کر کے میں چہل قدمی کے لیے گھر سے قریب ہی ایک پارک میں چلا آیا۔ منیب بھائی نے کسی کام سے شہر سے جانا تھا، اسی لیے وہ صبح جلدی ناشتہ کر کے روانہ ہو گئے۔ میں نے بھابھی اور امی کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا۔ اس کے بعد امی آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں اور میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میں نے اس مسئلے کو حکمت عملی کے ذریعے حل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ امی میری بات کبھی نہیں مانیں گی۔ اگر بینش شادی سے انکار کر دے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو سکتا تھا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ میں نے بینش کو ٹاور مال میں کافی شاپ پر ملنے کا کہا اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ کافی کی وہ رسیا تھی، میں اسے پہلے بھی وہاں سے کافی پلا چکا تھا۔ خود تو میں چائے کا شوقین تھا، کافی کا کڑوا کسیلا ذائقہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ جو چیز مجھے ایک بار بری لگ جاتی وہ کبھی اچھی نہ لگتی، چاہے اسے سرخاب کے پر نکل آتے۔ جو ایک بار اچھی لگ جاتی اس پر میں اپنی ساری زندگی نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا۔ یہ شاید وفاداری تھی، اپنی پسند سے، اپنے جذبات سے، اپنے رشتوں سے، اپنی چیزوں سے اور اپنے حوالوں سے۔ جو لوگ استعمال کی چیزیں جلدی بدل لیتے ہیں، ان کی پسند ناپسند بھی رات بھر میں بدل جاتی ہے۔ دل کو بھا جانے والی چیز نہ ملنے پر اس کا متبادل جلد ہی ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس پر مطمئن بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ خوش تو رہتے ہیں مگر اپنے رشتوں اور جذبات سے کبھی وفادار نہیں ہو پاتے۔ خیریت تو ہے نا؟ آج تو آپ کی واپسی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے فکر مندی کا اظہار کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ شام کی فلائٹ سے لاہور جا رہا ہوں اور تمہیں یہاں ایک ضروری بات کہنے کے لیے بلایا ہے۔ جی بولیں۔ میں نے لمبی چوڑی تمہید باندھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ امی نے مجھ سے رات شادی کی بات کی تھی، تو پھر میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہ زیر لب مسکرائی۔ دو ٹوک اور صاف صاف بات کہوں؟ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں آپ کے لیے بالکل بھی موزوں نہیں ہوں۔ آپ کو اندازہ تو ہوگا میں کافی حد تک بورنگ سا انسان ہوں، اپنے دلچسپیوں میں رہنے والا، کتابوں اور لفظوں میں جینے والا، کچھ ادبی کچھ سائنٹیفک۔ آپ کا مزاج بالکل مختلف ہے، موٹیویشنز بھی الگ ہیں، آپ میرے ساتھ شاید خوش نہ رہ سکیں۔ اس کے ماتھے پر
سلوٹیں پڑ گئیں اور تیوری چڑھ گئی۔ یہ بات ہے تو جا کر آنٹی سے کہہ دیں، یہ ساری رام کہانی مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ میں نے اپنے تئیں امی کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے، مگر وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں۔ اگر آپ شادی سے انکار کر دیں تو معاملہ آسانی سے رفع دفع ہو جائے گا اور آپ کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی۔ اس نے تیکھے لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تو اسی وقت آپ کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ آپ کو بتانے کی کئی بار کوشش کی، لیکن آپ نے کبھی کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ آپ سے ہی شادی کروں گی۔ میں شادی سے کبھی انکار نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ اور کبھی بھی نہیں کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ اپنی پسند کے اظہار اور من چاہی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا ہر انسان کو حق حاصل ہے۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، مگر کسی کی حق تلفی کرنے کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں۔ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون کس کی حق تلفی کر رہا ہے؟ قسمت آزمائی تو ہر ایک کر سکتا ہے، پھر جس کی جھولی میں وہ چیز آ گرے اسی کا حق سمجھا جائے گا۔ انسان اور چیز میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے بینش۔ اس نے میرے چہرے کی جانب غور سے دیکھا۔ جیسا دل آپ کے پاس ہے، دوسروں کے پاس بھی ویسا ہی دل ہے، گوشت اور خون سے بنا ہوا، دکھنے والا۔ اسی طرح سے ہی اداس ہوتا ہے، ویسے ہی روتا ہے۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی خواہشات اور پسند سے محروم کریں؟ جس طرح آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ زندگی بتانا چاہتے ہیں، کوئی دوسرا آپ کے لیے ویسا ہی چاہتا تو آپ کو اعتراض ہے؟ آپ جذبوں کو محبت کے ترازو میں خود غرضی کے باٹ رکھ کر کیسے تول سکتے ہیں؟ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ میں سوچنے لگا کہ شاید ہم ساری زندگی میزان میں گڑبڑ کرنے میں ہی تو لگے رہتے ہیں۔ وہ شروع سے ہی ایسی تھی، امریکہ میں پیدا ہوئی، ماں اسے جنم دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کتنا عجیب احساس ہوگا یہ بھی۔ تمام عمر اپنی سالگرہ والے دن ماں کی برسی مناتی رہی۔ باپ دن رات کاروبار میں مصروف رہتا تھا، اس لیے آیا کہ رحم و کرم پر پلنے لگی۔ 2 سال کی تھی تو باپ نے دوسری شادی کر لی، پھر سوتیلی ماں کے سہارے پروان چڑھنے لگی۔ میں ان سے مل چکا تھا، وہ دل کی بری نہیں تھی مگر پھر بھی سوتیلی تھیں، یا شاید بینش انہیں سوتیلا سمجھتی رہی۔ سوتیلے رشتے کسی نہ کسی شکل میں عدم تحفظ کے احساس سے رچے بسے رہتے ہیں، لہٰذا بینش کی ان سے کبھی نہ بن سکی۔ باپ کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، جو بھی فرمائش کرتی فوراً پوری ہو جاتی، جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتی اس کی قیمت ادا کر دی جاتی اور وہ اس کی جھولی میں آ گرتی۔ آج اس نے مجھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ انسان کو تو شاید خریدا جا سکتا ہے، مگر جذبے بکاؤ مال نہیں ہوتے۔ انسان سے جذبات نکال دیں تو صرف ایک بت رہ جاتا ہے، اور بتوں کے سہارے زندگی نہیں گزرتی، غارت ہوتی ہے۔ ہوش سنبھالا تو ماں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ باپ کے ساتھ پاکستان آئی تو دل کو بھا گیا، واپس جانے سے انکار کر دیا اور چچا کے گھر رہنے لگی۔ مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس بات کے لیے کبھی بھی نہیں مانے گی، شاید مجھے اس سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ میں نے معاملہ مزید بگاڑ دیا تھا، اب میں اس کی ضد بن گیا تھا۔ باتیں کرتے ہوئے اس کی سانس پھولنے لگی۔ میں نے گلاس میں پانی انڈیلا اور اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے گلاس لے کر سامنے رکھ لیا۔ ایک بات تو بتائیں، آپ کو کوئی اور لڑکی پسند ہے؟ میں اپنے موقف پر اڑا رہا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے بینش، مجھے کوئی اور لڑکی پسند ہو نہ ہو اس میں فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے موزوں نہیں۔ وہ اب دیدہ ہو گئی۔ آپ یہ بات بار بار دہرا کر میری توہین کر رہے ہیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس میں توہین کی کوئی بات نہیں، کوئی انسان اچھا یا برا نہیں ہوتا، بس مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ اور وہ چڑ گئی۔ مزاج مختلف ہوتے ہیں یا اچھے اور برے ہوتے ہیں؟ میں چپ ہو گیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس نے بھابھی کو ساتھ ملا کر امی پر ڈورے ڈال کر انہیں رام کر لیا تھا۔ ہر ہفتے امی سے ملنے آتی تھی۔ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہی تو تھی۔ کئی لوگ صرف اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، دوسروں کی پرواہ کیے بغیر وہ سارے کام کرتے ہیں جن سے اپنے اندر پلنے والے خود ساختہ محبوب کو خوش رکھ سکیں۔ اپنے آپ سے محبت کی ایسی شکل ہے جس کا خود غرضی سے مہین سا ہی فرق رہ جاتا ہے۔ ایئرپورٹ کی جانب روانگی سے قبل میں حسبِ معمول امی کو خدا حافظ کہنے ان کے کمرے میں چلا آیا۔
اس مختصر ملاقات میں بھی میں نے انہیں یہی برابر کروانے کی کوشش کی کہ مجھے شادی کے لیے جسم ہی نہیں روح کا بھی ساتھ چاہیے۔ میں اس ماہ کامل کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا، اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ امی نے کہاں ماننا تھا، وہ اپنے موقف پر ڈٹ گئیں۔ معاشرے کے رسم و رواج ظالمانہ ہیں، اس بات کا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہم خود ان کی بے رحمی کے نشانے پر آ جاتے ہیں، ورنہ دوسروں کے لیے تو ہم ان کے نفاذ کا پورا ساز و سامان کرتے ہیں۔ دنیا میں ظلم کے خلاف جنگ تو بہت سے لوگوں نے لڑی ہے، مگر بغاوت بہت ہی کم لوگوں نے کی ہے۔ میں نے سوچ کے خلاف بغاوت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ امی نے بھی واشگاف الفاظ میں کہہ دیا تھا، ایک بات کان کھول کر سن لو، میرے جیتے جی تمہاری شادی اس طلاق یافتہ لڑکی سے نہیں ہو سکتی۔ میں حیران تھا، میری پسند کی ہر چیز کو اس گھر میں خاص اہمیت حاصل تھی۔ امی کے لیے تو میری پسند کے کھانے، پھل اور سبزی تک مقدم تھے۔ اگر وہ میری پسند کی کسی چیز سے نفرت کر رہی تھی تو وہ رباب تھی۔ اس کا قصور طلاق یافتہ ہونا نہیں بلکہ طلاق یافتہ عورت ہونا تھا۔ گھر سے رخصت ہوتے وقت امی نے اسی طرح ہی میرا ماتھا چوما اور دعائیں دیں جس طرح ہمیشہ دیتی تھی، مگر آج ان میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ ان ہاتھوں کے لمس میں آج اداسی تھی جو ہمیشہ مجھے برکات کا ٹوکرا تھما کر رخصت کرتے تھے۔ ان کی آواز میں بھی نحیف سا دکھ تھا۔ ہمارے قیمتی سے قیمتی اور قریبی سے قریبی رشتے بھی شاید خواہشات کے لگاموں میں ہی جکڑے رہتے ہیں۔ ہماری مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو جس طرف لگام کھینچ جائے اسی سمت چل پڑتا ہے۔ کبھی کبھی تو اس پر لادا گیا بوجھ گھوڑے کی قوت سے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے چکڑے سے بوجھ اتارنا پڑتا ہے۔ میں بھی شاید ان کی خواہش کے بوجھ تلے دب چکا تھا، ایک طرف اپنے دل کی آواز دبانے کا ملال اور دوسری جانب ماں کی حکم عدولی کر کے ان کا دل دکھانے کا احساس جرم۔ بجھے دل اور بوجھل قدموں کے ساتھ میں سپہر کی فلائٹ سے لاہور پہنچ گیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کیا اور سیل فون کھولا تو منیب بھائی اور مومنہ بھابھی کے کئی پیغامات ایک ساتھ موصول ہوئے۔ رابطہ کرنے پر میرے کانوں نے جو سنا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی کو دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ ICU میں تھیں۔ سامان ابھی وصول نہیں کیا تھا کہ رؤوف کو فون کر کے کسی بھی ایئر لائن سے اگلی میسر فلائٹ میں کراچی کی ٹکٹ بک کرنے کا کہہ دیا۔ میں سامان لے کر ایئرپورٹ پر ہی انتظار کرنے لگا۔ رؤوف کا ایک دوست PIA میں ملازمت کرتا تھا، اسے ایمرجنسی کا بتایا تو اس نے 3 گھنٹے بعد والی فلائٹ میں ٹکٹ دلوا دی۔ 3 گھنٹے انتظار اور 2 گھنٹے کی فلائٹ، یہ 5 گھنٹے میری زندگی کے مشکل ترین 5 گھنٹے تھے جن میں میں گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ بندھا رہا۔ آج لاہور سے کراچی تک کا سفر مجھے تکلیف دہ حد تک طویل لگ رہا تھا۔ کبھی کبھی مانوس راستے بھی طویل اور دشوار ہو جاتے ہیں۔ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ وقت سے بھی آگے نکل جائے، وقت اسے ڈھونڈتا رہے، اس کے تعاقب میں اپنا راستہ بھول جائے اور اس کی گرد کو بھی نہ پا سکے۔ مجھے احساس جرم نے آ لیا۔ میں نے شاید امی کی صحت کو نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ امی کے ساتھ میں زیادہ دیر بھیڑ نہیں سکتا تھا، ان کی طبیعت اب اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں ضد پر اڑ بھی جاؤں تو کتنی دیر؟ جس طرح سے امی نے ہماری پرورش کی تھی اور تعلیم دلوائی تھی، جب بچے بڑے ہو جائیں تو اس طرح کے والدین کی بچوں سے توقعات بھی زیادہ ہو جاتی ہیں اور جذباتی لگاؤ بھی بہت گہرا ہوتا ہے۔ اب ان کی محنت اور کاوش کے صلے کا وقت تھا، وہ توقعات پوری کرنے کا وقت تھا جو اب ان کی خواہشات بن چکی تھیں، جنہیں انہوں نے نہ جانے کب سے دل ہی دل میں سجا کر رکھا تھا۔ خدا نے بھی اس کی خاطر کیے جانے والے ہر کام کا انسان کے لیے اجر شاید اسی لیے رکھا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے انسان ہر چیز کا صلہ چاہتا ہے۔ اس نے انسان کو اسی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ منیب بھائی کے لیے انہوں نے اپنی ایک دوست سے ان کی بیٹی مانگ لی تھی۔ منیب بھائی اور مومنہ بھابھی کی زندگی بہت خوش و خرم گزر رہی تھی۔ بینش بھابھی کی فرسٹ کزن تھی۔ امی کی سوئی اس پر اٹک گئی تھی اور رہی سہی کسر رباب کی ماضی نے پوری کر دی۔ بھابھی کا ووٹ تو پہلے دن سے ہی بینش کی طرف تھا۔ منیب بھائی کا ووٹ ہمیشہ سے بکا ہوا تھا کیونکہ مومنہ بھابھی اس کی قیمت جانتی تھی۔ سب کچھ بینش کے حق میں تھا، ایک طرف میں تنہا اور دوسری جانب تمام پارٹیوں کا اتحاد۔ اپنے پیاروں کی خواہش کو کچلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا، اسی لیے اپنی بہت سی خواہشات کو ان کی ایک خواہش پر قربان کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔
ایئرپورٹ سے ٹیکسی لے کر جب میں ہاسٹل پہنچا تو منیب بھائی، بھابھی اور بینیش مجھے ہاسپٹل کی لابی میں ہی مل گئے۔ میری ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں کہ وہ دوڑ کر میری جانب لپکے اور تسلی دینے لگے۔ اس وقت مجھے وہ بالکل زہر لگی۔ اس میں اس کا کوئی براہ راست عمل دخل تھا نہیں، مگر اس کی وجہ سے میری زندگی کا اہم ترین مرحلہ مشکل ترین بن چکا تھا۔ کئی موقعوں پر ہم کتنے بے بس ہو جاتے ہیں، ہاتھ پیر مارنے کی بجائے ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس کے سامنے جھولی پھیلانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ وہ بھی کیسا نوازنے والا ہے، ہماری بے بسی دیکھ کر ہی جھولی بھر دیتا ہے۔ لگتا ہے اسے انسان پر سب سے زیادہ پیار اسے بے بس دیکھ کر آتا ہوگا، اور سب سے زیادہ خوشی اس کی بے بسی ٹال کر ہوتی ہوگی۔ میری بے بسی پر بھی شاید اسے پیار آ گیا تھا۔ دعائیں رنگ لائیں اور 2 دن ICU میں رہنے کے بعد تیسرے دن سپہر کے وقت انہیں کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ ساتھ ہی کارڈیالوجسٹ نے ہدایات کی ایک لمبی فہرست تھما دی: کھانے میں پرہیز، روٹین میں احتیاط، دواؤں میں باقاعدگی، دعاؤں میں تسلسل اور انہیں خوش رکھنے کا عزم۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر امی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کا کینو لے کر سوئیوں سے چھدا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گا۔ آپ جلدی سے ٹھیک ہو کر گھر آ جائیں۔ ان سے لپٹ کر میں چھوٹے سے بچے کی طرح بلک بلک کر رو دیا۔ اگلے دن رؤوف بھی کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ دوست ہی ایسا تھا کہ ہمیشہ اسی کی دوستی پر ناز ہوتا۔ زندگی میں کوئی بھی ایسا موقع نہیں تھا جب مجھ پر کوئی برا وقت آیا ہو اور وہ میرے شانہ بشانہ نہ کھڑا ہوا ہو۔ میں نے کار کی چابی اٹھائی اور اسے ایئرپورٹ سے وصول کرنے کے لیے گیراج میں آ گیا۔ فلائٹ لینڈ کرنے میں ابھی کافی وقت تھا۔ پھر منیب بھائی کا گھر بھی ایئرپورٹ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ کراچی میں آج موسم بہت خوشگوار تھا۔ میں گیراج سے متصل ذہن میں چہل قدمی کرنے لگا۔ وہ جادوگرنی دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کے پاس پتہ نہیں کیسا طلسم مصر تھا جس کے ذریعے اس نے امی کو رام کر لیا تھا۔ رباب تو ان کی نظر میں میرے قابل ہی نہ تھی۔ اس کا ماضی اسے ان کی بہو بننے کے منصب سے نااہل ٹھہراتا تھا۔ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ انہیں بینیش کے علاوہ کوئی بھی اور لڑکی اس مسند پر وراجمان ہونے کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ وہ مجھے سلام کر کے اندر جانے لگی تو میں نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ پل بھر کے لیے میرا دل چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ کون سا چھو منتر ہے جو اس نے امی پر پھونکا ہے۔ کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ جی بولیں۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ کہیں باہر چل کر بیٹھتے ہیں، کافی پیو گی؟ میں مومنہ باجی کو بتا کر آتی ہوں۔ انہوں نے مجھے کسی کام سے بلایا تھا۔ وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بھابھی کو مطلع کر کے فوراً واپس چلی آئی اور ہم اس کی پسندیدہ کافی شاپ کی جانب روانہ ہو گئے۔ امی کی حالت اس کے سامنے تھی۔ میری کل بھی ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی۔ وہ کسی بھی قسم کے صدمے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں نے انہیں آپ کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کہہ دی ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، مگر وہ خاموش رہی۔ میں نے ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے کہا، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کسی اندھیرے میں نہ رہیں۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ اگر آپ مجھے اپنی زندگی میں آنے والی کسی لڑکی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو یہ داستان محبت میں بھابھی سے پہلے ہی سن چکی ہوں۔ میں نے اس کی جانب چونک کر دیکھا۔ اس نے جس سہولت سے یہ بات کہہ دی تھی مجھے عجیب سا لگا۔ اس کے نزدیک شادی کسی کے ساتھ زندگی گزارنے کے ایک معاہدے کی طرح تھی جس میں دونوں فریقین مستفید کنندہ ہوتے ہیں۔ رؤوف کہا کرتا تھا کہ مرد کے لیے مفلسی اور عورت کے لیے ڈھلتی عمر کے علاوہ ایسی کوئی رکاوٹ نہیں جو ان کی منچاہی شادی کی راہ میں آڑے آ سکے۔ جب تک مرد کی جیب بھری ہے اور عورت کے نین نقش پرکشش ہیں، انہیں پسند کی شادی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مگر یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ نہ تو کوئی میری جیب کی طرف دیکھ رہا تھا اور نہ ہی کوئی اس کے نین نکوش کی جانب۔ اپنی پسند کا جیون ساتھی مل جائے، اسے شاید اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اپنی خواہش کی تکمیل کے جنون نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ میری خواہش کو کچل کر اور جذبوں کو رون کر وہ اپنے لیے خوشیاں سمیٹنے چلی تھی۔ یہ راکھ میں روئی کی باقیات ڈھونڈنے والی بات تھی۔ شادی سے بینیش کو میری تعلیم اور جاب کے پس پردہ روشن مستقبل نظر آ رہا تھا اور مجھے امی کی خواہش کی تکمیل۔ میں اس کی ضد بن چکا تھا اور وہ امی کی۔ اس پورے منظر نامے میں ہم دونوں تو کہیں بھی نہیں تھے۔
یہ ایک قسم کی آگ اور پانی کے ملاپ کی ایک لاشعوری کوشش تھی۔ میں نے بحث میں جانا مناسب نہ سمجھا۔ اس کے نزدیک محبت اور پسند میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ میں چپ ہو لیا۔ زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بحث کو طول دینا انسان کے بس سے باہر ہو جاتا ہے۔ فلسفے اور پاگل پن میں مہین سا ہی فرق رہ جاتا ہے۔ اس دن بھی میرے سارے کے سارے فلسفے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ انتخاب اور ترجیحات بے مقصد اور بے معنی ہو کر میرا منہ چڑھانے لگیں۔ انسان جب ہتھیار ڈال دیتا ہے تو اپنے آپ کو وقت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کے ساتھ جو بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت میری حالت اس ہارے ہوئے فوج کی مانند تھی جس کی قسمت اس کا فیصلہ اس کا فاتح دشمن کرتا ہے۔ افلاطون کہتا ہے، انسان کی سب سے بڑی فتح اپنے آپ کو تسخیر کرنا ہے۔ انسان اپنے حلقہ اثر سے باہر من پسند چیزوں تک دسترس حاصل کرنے کی خواہش میں بے بسی کی حد تک جکڑا ہوا ہے۔ ادھوری خواہشات کے ملال نے اسے بے اختیار کر کے رکھ دیا ہے۔ اپنا ترجیحات متعین کر سکا ہے، نہ آزادانہ فیصلے کی قوت سے ہمکنار ہو سکا ہے، نہ تو فطرت سے لطف اندوز ہوتا ہے اور نہ ہی اچھے طریقے سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ اپنی کبھی نہ ختم ہونے والی خواہشات کے تابع ایک بے ثمر سی زندگی گزار کر خوش رہنے کی امید کے سہارے جی رہا ہے۔ مجھ سے شادی اس کی لاشعوری سی ضد یا محض ایک خود غرضی خواہش ہی تو تھی جس کا پورا ہونے کا امکان روشن ہونے پر وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ آخری ملاقات ضرور ہوگی، یہ فیصلہ تو اسی روز ہو گیا تھا جس روز میں نے اسے یہ بتایا تھا کہ میں نے بینش کے لیے ہاں کہہ دی ہے۔ محبت کو تکمیل سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں کسی کو پورے کا پورا کسی کو سونپا تو جا سکتا ہے مگر بانٹا نہیں جا سکتا۔ جذبات پیدا ہوتے اور مرتے رہتے ہیں مگر ٹکڑوں میں نہیں بٹ سکتے۔ اسے یونیورسٹی سے چھٹیاں تھیں، اس لیے آج کل وہ بھی لاہور میں ہی تھی۔ فیصلہ ہوا کہ جہاں سے ملاقاتوں کے اس دلدوز اور روح پرور سفر کا آغاز ہوا تھا وہیں اس کا ملبہ گرایا جائے گا۔ مجھے لگا کہ میں ڈرائیو نہیں کر پاؤں گا، گاڑی گراج میں ہی کھڑی رہنے دی۔ اوبر پر رائڈ بک کی اور سپہر کے وقت لاہور عجائب گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ بھی ایک عجیب دن تھا، اداس اداس سا، گھٹا گھٹا سا، سہما سہما سا۔ محبت کرنے میں بھی میں نے ہی پہل کی تھی اور راہ فرار میں ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی زندگی کسی رومانوی ناول کی کہانی کی طرح لگنے لگتی ہے۔ سب بری لگنے والی باتیں حقیقت اور سب اچھی والی باتیں افسانہ۔ محبت تاج محل بنوا سکتی ہے، سنگلاخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر جو شیر نکلوا سکتی ہے، کوئی ہمالیہ سے ٹکرا سکتی ہے مگر اپنے پیاروں کی مجبوریوں اور خواہشوں سے نہیں لڑ سکتی، ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ مرتی محبت بے لوث بھی ہو تو شاید غرض سے آلودہ ہی رہتی ہے۔ میں حالات کے سامنے بے بس ہوں، شاید اپنے آپ سے ہار گیا ہوں۔ اس نے میرے چہرے کی جانب غور سے دیکھا اور میں اس کی گہری نظروں کی حدت اپنے اندر تک محسوس کرنے لگا۔ میں نے آپ کو کوئی دوش دیا ہے، نہ شکوہ کیا ہے۔ آپ کو کوئی صفائی دینے یا وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے نہ تو محبت کر کے گناہ کیا ہے اور نہ ہی محبت سے انحراف کر کے۔ محبت اس وقت کا تقاضا تھا اور جدائی ان حالات کا۔ شادی دو محبت کرنے والوں کا ایک ساتھ رہنے کا معاہدہ تو ہو سکتی ہے، محبت کا حتمی مقصد ہرگز نہیں۔ میرے نزدیک محبت ملنے نہیں ملانے کا نام ہے، یہ ذکر کرنے کی بجائے یاد رکھنے کا نام ہے۔ محبت میں وصل نصیب کی بات ہے اور اپنے نصیب سے کبھی کوئی نہیں لڑ سکا۔ یہ سائے کی مانند انسان کے ساتھ ساتھ تو رہتا ہے مگر اسے نہ تو کبھی کوئی پکڑ سکا ہے، نہ پنجرے میں قید کر سکا ہے اور نہ ہی مٹھی میں بھینچ سکا ہے۔ ہم کبھی دکھ تکلیف اور خسارے سے بچنے کی کوشش میں اس سے راہ فرار حاصل کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں تو کبھی فائدے، کامیابیوں اور خوشیوں کو پانے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ دوڑ کر تھک جاتے ہیں۔ اس آنکھ مچولی میں جب انسان ہانپنے لگتا ہے تو اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ نصیب قدرت کی حد بندی اور انسان کی بے بسی کا دوسرا نام ہے۔ انسان کی بے بسی کا تو یہ عالم ہے کہ وہ کبھی اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھ سکا تو پھر کسی دوسرے کو کیا قائل کرے گا۔ انسان کی یہ سرشت ہے کہ وہ مشکل راستے چنتا ہے، ترجیحات بھی خود ہی متعین کرتا ہے اور پھر ان کے حصول کے لیے راستوں کا چناؤ بھی خود ہی کرتا ہے۔ جب ناکام ہو جاتا ہے تو اپنے نصیب کو دوش دینے لگتا ہے مگر اپنی ترجیحات بدلتا ہے نہ ان کے تعاقب کا طریقہ کار۔
ہمارا تعلق اب ایسا ہے، ہم ساتھ ساتھ تو رہیں گے مگر ایک دوسرے کو کبھی پا نہیں سکتے۔ آپ میں جو میرا تھا مجھے مل گیا اور مجھ میں جو آپ کا تھا وہ آپ کا ہوا۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ محبت جیسے ذی اثر اور صاحب اختیار جذبے کی ساکھ کو سب سے زیادہ نقصان اس شخص نے پہنچایا ہے جس نے اس دنیا میں سب سے پہلے محبت کا انجام شادی لکھا تھا۔ اس کی تو کبھی بخشش نہ ہوگی۔ بہت ہی منافق شخص تھا جس نے محبت کو اپنی جنسی، معاشرتی اور معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے محض ایک ساتھی چننے کے لیے اعلی کار بنایا۔ اسے تو اسی روز اس دنیا سے جلا وطن کر دینا چاہیے تھا جس دن اس نے محبت میں ایک ہوس زدہ غرض کی ملاوٹ کر کے اسے بے وقت کرنے کا گھناؤنا جرم کیا تھا۔ محبت روح کی تشنگی بجھانے اور شادی جسم کی ضرورت پوری کرنے کا نام ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس سے حاصل ہونے والا نفسیاتی سہارا جنسی تسکین سے ہی کیوں منسلک ہوتا ہے؟ نقصان تو سارا محبت کا ہوا جس میں ناقص ترین انسانی حاجت اور تسکین کی ملاوٹ ہوئی۔ شادی کے لیے تو اچھا ہوا ایک جسمانی ضرورت محبت سے منسوب ہو کر روحانی وقت سے سرفراز ہوئی۔ اس پگلی کو کون سمجھاتا کہ وصل محبت کی تکمیل نہ سہی مگر وصل کو تو تکمیل چاہیے۔ وصل کی تکمیل کے بغیر محبت جنون بن سکتی ہے۔ روحوں کے ملاپ کے لیے دو وجودوں کا ملنا بھی تو ضروری ہوتا ہے۔ وہ شاید مجھ سے زیادہ مضبوط تھی یا اس کے نظریات مجھ سے زیادہ میچور تھے یا یہ شاید میری خود غرضی تھی۔ محبت پر ایمان کی حد تک کم تو میں بھی نہ تھا۔ اس کے بقول محبت دو روحوں کا ملاپ تھا اور شادی دو جسموں کی پیوند کاری۔ مگر کیا جسموں کے ملاپ کے بغیر روحوں کا ملاپ ممکن ہے؟ میں نے اس سوال کو وقت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ جب انسان بے بس ہو جائے تو پھر اس کی ادھوری رہ جانے والی خواہشات کی آبیاری وقت کرتا ہے۔ وقت کی آغوش میں پلنے والی خواہشیں اکثر حسرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ حسرتیں مایوسیاں ہی تو ہوتی ہیں جو غموں میں ڈھل کر انسان کو دیمک کی مانند اندر ہی اندر چاٹ کر کھوکھلا کرتی رہتی ہیں۔ میں سٹپٹا گیا۔ مجھے اس معاشرے کے نام نہاد مشرق کی رسم و رواج سے چڑ سی ہونے لگی۔ فرسودہ سے اصول اور گھٹن زدہ سوچ۔ آخر کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ کب تک ہم انسانی احساسات پر نام نہاد خاندانی تفاخر اور جہالت کو ترجیح دے کر انسانیت کے تقدس کو پامال کرتے رہیں گے؟ وہ بولی، مشرقی اقدار کو سب سے بڑا خطرہ محبت ہی سے تو رہا ہے۔ اسے ہمہ وقت نام نہاد معاشرتی اقدار سے متصادم کر گردانا جاتا رہا ہے۔ محبت کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک نہیں ہوا؟ انہیں لادین قرار دیا گیا، سرکش کہہ کر جیلوں میں بند کیا جاتا رہا جہاں وہ قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے رہے، باغی کہہ کر جلا وطن کیا گیا۔ محبت کو غیرت اور خاندانی نظام کا دشمن کہہ کر اس کی ساکھ پر تابڑتوڑ حملے کیے گئے۔ اس کی ساکھ کے تحفظ کے لیے کوئی تحریک شروع ہوئی، نہ انسانی حقوق کے علمبرداروں نے کوئی آواز بلند کی۔ ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی، ہاتھ پر ہاتھ دھرے محبت کے استحصال کا تماشا دیکھتے رہے۔ مگر جب سے ان بے قدروں سے اس نے منہ موڑا ہے، سب کچھ پھیکا پھیکا اور بے وقت سا ہونے لگا۔ خاندانی نظام کی وہ خوبصورتی رہی نہ رشتوں کا احترام، نہ عورت کی معصومیت کا فلسفہ اور نہ ہی انسانی احساسات کی قدر و منزلت۔ جب محبت کے لیے کوئی مہم جوئی کرنے والا ہی نہ رہے تو اشیائے خورد و نوش کی طرح جذبات کی بھی ایک قیمت لگائی جا سکتی ہے تو لگ رہی ہے۔ اسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا جہاں پہلی بار اکٹھے کھانا کھایا تھا۔ اس کے ساتھ چائے کا آخری کپ پیتے ہوئے مجھے اس کے ہاتھ کا وہ پہلا چائے کا کپ یاد آ گیا جو میں نے اس کے گھر میں پیا تھا جب تنزیلہ بھابھی کے کہنے پر میں اس کی کچھ چیزیں پہنچانے گیا تھا۔ اس کی چیزیں تو میں نے اس تک پہنچا دی مگر واپسی پر اپنے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا لے آیا تھا۔ چائے کے اس پہلے اور اس آخری کپ کے درمیان 2.5 سال کا عرصہ کچھ ہی ساتوں میں آنکھوں کے سامنے سے گزر کر مزید اداس کر گیا۔ میں نے 2.5 برسوں میں ایک زندگی جی تھی۔ میری حالت اس بچے جیسی تھی جو جھولا جھولتے ہوئے اپنی بلندی کی آخری حد کو چھوتا ہے تو چہکنے لگتا ہے مگر اگلے ہی لمحے جب گھوم کر نیچے آتا ہے تو اس کا سارا جوش غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس اوپر جانے اور نیچے آنے والے چند لمحات میں ہی اس کی دنیا بدل دی جاتی ہے۔ اس کا نام سنتے ہی اور اس کے بارے میں سوچتے ہی میرے چہرے پر جو مسکان پھیل جاتی تھی اب ایک کرب میں بدل چکی تھی۔ کرب بھی ایسا جو اس خسارے کے بعد محسوس ہوتا ہے۔
جس کی تلافی ناممکن ہو، ایک ایسا دکھ جس کا کوئی مداوع نہ ہو، ایک ایسا زہر میرے جسم میں دھیرے دھیرے سرایت کرنے لگا تھا جس کا تریاق نہیں تھا۔ فرسودہ سے اصول اور گھٹن زدہ سوچ، آخر کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ کب تک ہم انسانی احساسات پر نام نہاد خاندانی تفاخر اور جہالت کو ترجیح دے کر انسانیت کے تقدس کو پامال کرتے رہیں گے؟ وہ بولی، مشرقی اقدار کو سب سے بڑا خطرہ محبت ہی سے تو رہا ہے۔ اسے ہمہ وقت نام نہاد معاشرتی اقدار سے متصادم کر گردانا جاتا رہا ہے۔ محبت کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک نہیں ہوا؟ انہیں لادین قرار دیا گیا، سرکش کہہ کر جیلوں میں بند کیا جاتا رہا جہاں وہ قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے رہے، باغی کہہ کر جلا وطن کیا گیا۔ محبت کو غیرت اور خاندانی نظام کا دشمن کہہ کر اس کی ساکھ پر تابڑتوڑ حملے کیے گئے۔ اس کی ساکھ کے تحفظ کے لیے کوئی تحریک شروع ہوئی، نہ انسانی حقوق کے علمبرداروں نے کوئی آواز بلند کی، ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی، ہاتھ پر ہاتھ دھرے محبت کے استحصال کا تماشا دیکھتے رہے۔ مگر جب سے ان بے قدروں سے اس نے منہ موڑا ہے، سب کچھ پھیکا پھیکا اور بے وقت سا ہونے لگا۔ خاندانی نظام کی وہ خوبصورتی رہی نہ رشتوں کا احترام، نہ عورت کی معصومیت کا فلسفہ، اور نہ ہی انسانی احساسات کی قدر و منزلت۔ جب محبت کے لیے کوئی مہم جوئی کرنے والا ہی نہ رہے تو اشیائے خورد و نوش کی طرح جذبات کی بھی ایک قیمت لگائی جا سکتی ہے تو لگ رہی ہے۔ اسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا جہاں پہلی بار اکٹھے کھانا کھایا تھا، اس کے ساتھ چائے کا آخری کپ پیتے ہوئے مجھے اس کے ہاتھ کا وہ پہلا چائے کا کپ یاد آ گیا جو میں نے اس کے گھر میں پیا تھا جب تنزیلہ بھابھی کے کہنے پر میں اس کی کچھ چیزیں پہنچانے گیا تھا۔ اس کی چیزیں تو میں نے اس تک پہنچا دی، مگر واپسی پر اپنے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا لے آیا تھا۔ چائے کے اس پہلے اور اس آخری کپ کے درمیان 2.5 سال کا عرصہ کچھ ہی ساتوں میں آنکھوں کے سامنے سے گزر کر مزید اداس کر گیا۔ میں نے 2.5 برسوں میں ایک زندگی جی تھی۔ میری حالت اس بچے جیسی تھی جو جھولا جھولتے ہوئے اپنی بلندی کی آخری حد کو چھوتا ہے تو چہکنے لگتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے جب گھوم کر نیچے آتا ہے تو اس کا سارا جوش غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس اوپر جانے اور نیچے آنے والے چند لمحات میں ہی اس کی دنیا بدل دی جاتی ہے۔ اس کا نام سنتے ہی اور اس کے بارے میں سوچتے ہی میرے چہرے پر جو مسکان پھیل جاتی تھی اب ایک کرب میں بدل چکی تھی۔ کرب بھی ایسا جو اس خسارے کے بعد محسوس ہوتا ہے، جس کی تلافی ناممکن ہو، ایک ایسا دکھ جس کا کوئی مداوع نہ ہو، ایک ایسا زہر میرے جسم میں دھیرے دھیرے سرایت کرنے لگا تھا جس کا تریاق نہیں تھا۔ اسے اپنی زندگی سے منہا کرنے کے بعد سوائے اس کی یادوں کے، اس کے ہونے کے احساس کے، میرے پاس کچھ بھی تو نہیں بچا تھا۔ آج وہ میرے سامنے ایک بر کے فاصلے پر بیٹھی کتنی اجنبی سی لگ رہی تھی۔ میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ گہری سیاہ بڑی بڑی نیلگوں آنکھیں میری نظریں دن رات جن کا طواف کرتی تھیں، وہ میرا نام، میرا ذہن صبح و شام جس کا ورد کرتا تھا، اور وہ وجود، میری نگاہیں 24 گھنٹے جس کا تعاقب کرتی تھیں، آج ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑنے کے لیے میرے سامنے تھا۔ دعاؤں کی ایک لمبی فہرست تھی جو اس کی یادوں کے ساتھ وابستہ تھی۔ میں نہ جانے کتنی ہی نمازوں، کتنے ہی سجدوں میں اسے مانگ چکا تھا۔ پل بھر کے لیے میرا دل چاہا کہ وقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھم جائے اور اس کی غربت کے آخری لمحات کبھی نہ ختم ہونے والے ایک سفر میں بدل جائیں، مگر معوضے خواہشات کے تابع نہیں ہوتے، سو یہ معوضہ بھی ہونا تھا، نہ ہوا۔ ایک دوسرے کو الوداع کہتے ہوئے آنکھیں تو دونوں کی نم تھیں۔ میں اس لیے ضبط کر گیا کہ میرا مرد ہونا اس کا متقاضی تھا، اور وہ شاید دکھ جھیلنے کی عادی ہو چکی تھی۔ اس ماہ کامل کے ضبط نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ میں اسے آنکھ بچا کر اندر ہی اندر اپنے وجود کی کرچیاں سمیٹتا رہا۔ ہر محبت کرنے والا شاید آدم اور حوا کی جدائی کی سنت پوری کرنے کے لیے ہجر کاٹتا ہے۔ ضبط کا زادِ راہ لے کر ہم اپنے اپنے راستے پر ہو لیے۔ اب تو اس کی یادوں کے سہارے جینا ہی مقدر تھا۔ دل تو کہہ رہا تھا اس سے حلف لے لو کہ مجھے اپنی یادوں میں کبھی محروم نہ کرے، مگر پھر خیال آیا کہ یہ تو ایسا خزانہ ہے جو کبھی کم نہیں ہوتا، ہمیشہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ شام واقعی ایک شام تھی جو میری زندگی میں کبھی نہ ختم ہونے والی ایک شام ہی تو کر گئی تھی۔ دل اندر ہی اندر کہہ رہا تھا، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔
اسے ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر میں اپنے وجود اور ضمیر کے بوجھ سے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مال روڈ پر گھر کی جانب پیدل ہی چل پڑا۔ اس کے ساتھ بیتے لمحات ایک ریل کی مانند میری آنکھوں کے سامنے سے گزر کر میرے اندر احساس محرومی کو ہوا دینے لگے۔ گاڑیاں سناٹے بھرتی اس آس پر گزر رہی تھیں، موٹر سائیکلوں کے تمام دن کے تھکے ہارے سیلنسر چیختے رہے، مگر میں سر جھکائے اپنے اندر کی خاموشی سے الجھتا رہا۔ اس کے چہرے پر سجی دکھی سی مسکراہٹ کسی نشتر کی طرح میری روح پر لگنے والے تازہ تازہ زخم کو کھرچتی رہی۔ دل قطرہ قطرہ نچڑتا رہا۔ اس سے بچھڑنے کا دکھ کسی زہریلے حل کی طرح میرے دل سے رگوں میں مسلسل سرایت کرتا رہا، اور میں اس کی مہلک اثرات سے تڑپتا اور سسکتا پیدل چلتا رہا۔ میں سوچتا رہا کہ جس کی جدائی اتنی خوش اسلوب ہے، اس کا وصل کتنا سحر انگیز ہوگا۔ راستے میں کئی ریسٹورنٹس آئے جہاں سڑک کنارے لوگوں کو بیٹھا اور گپے لگاتا دیکھ کر مجھے ہمیشہ زندگی کی ایک روانی کا ایک خوشگوار سا احساس ہوتا تھا۔ انہی جگہوں پر آج مجھے وحشت سی ہو رہی تھی۔ جب اداسی انسان کے اندر تک پیوست ہو جائے تو ہر چیز وحشت سی لگنے لگتی ہے۔ بجلی شاید بند تھی، گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کی روشنی سڑک کے اطراف کچھ فاصلے تک چیزوں کو منور کر رہی تھی، مگر اس سے آگے گھٹا ٹوپ اندھیرا ہی اندھیرا تھا جو میری رگوں میں بھی سرایت کر رہا تھا۔ اس ماہ کامل سے جدا ہونے کے بعد اب تاریکی تو شاید میرا مقدر تھی۔ میں نے 10 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل ہی طے کیا اور رات کے پچھلے پہر گھر آ کر اپنے بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ محبت اصل روک تو بنتی ہے جب وصل کی کوئی صورت دکھائی نہ دے، وصل کی امید دم توڑ جائے تو دل سہارے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ میں نے بھی اس سے باتیں کرنے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ اب میری زندگی اس کی تحریر اور اس کے لفظوں کے سہارے گزر رہی تھی۔ آج بھی رات مطالعے کے لیے بیٹھا تو اس کی ڈائری کھول کر پڑھنے لگا۔ 4 اکتوبر 12۔ زندگی سے ایک اور دن کم ہوا۔ اچھا نہیں ہوا تو برا بھی نہیں گزرا۔ سچی محبت تو اب صرف کہانیوں میں ملتی ہے۔ غرض اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں نے محسوس کرنے والی چیزوں کو استعمال اور استعمال کرنے والی چیزوں کو محسوس کرنا شروع کر دیا ہے۔ چیزوں کا کمیاب ہونا ہی شاید انہیں قیمتی بناتا ہے۔ خالص محبت ناپید ہو رہی ہے تو اچھا ہے، ورنہ دنیا میں دوسری بہت سی چیزوں کی طرح یہ بھی عام ہو کر کب کی اپنی قدر کھو دیتی۔ انسان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ ان کی تمام جدوجہد اپنے ذاتی مفاد کے گرد گھومتی ہے۔ پتہ نہیں اتنا غیر محفوظ ہو کر بھی انسان اس طرز زندگی کا اتنا بڑا حامی کیوں ہے۔ جس دن انسان کی سوچ کا رخ اپنی ذات سے ہٹ کر مصائب میں گھرے لوگوں کی جانب مڑ گیا تو اس دن وہ محبت کو بھی پہچان لے گا اور دنیا کی حالت بدلنے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ ہمیں وقت گزرنے اور گزارنے میں فرق کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ ہم مڈل کلاس لڑکیوں کی زندگی بھی عجیب ہوتی ہے، بے اختیار سی۔ اب زمانہ پھر بھی بدل رہا ہے۔ آج کل لڑکیاں کیا نہیں کر رہی، چند برس قبل تو صرف سمجھوتا ہی کرتی تھیں اور یہی کرنا سیکھتی تھیں۔ ویسے تو مڈل کلاس مرد بھی کوئی 30 مار خان نہیں ہوتے۔ آدھی زندگی دولت کمانے اور اپنے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے طریقوں کے بارے میں سوچتے گزر جاتی ہے، اور باقی آدھی کچھ حاصل نہ ہونے کے پچھتاوے میں گزار دیتے ہیں۔ یہ بات انسان کی سمجھ میں پتہ نہیں کب آئے گی اور کسی چیز کے نہ ملنے سے اتنا خسارہ نہیں ہوتا جتنا اس کے نہ ملنے کے ملال میں ڈوبے رہنے سے ہوتا ہے۔ 15 نومبر۔ رشتے احساسات کی ڈوری سے بندھے ہوتے ہیں۔ محبت اگر خونی رشتوں سے بھی نکل جائے تو ان کا بھی خون ہو جاتا ہے۔ نفرت اور شک سے پہلے رشتوں کا تقدس ہی تو پامال کرتے ہیں اور پھر انسان کو اس مقام پر گراتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات پیدا کر کے سرفراز کیا ہے، فرشتوں سے بھی افضل قرار دیا، اپنا نائب کہا۔ کتنا آسان ہوتا ہے کسی عورت پر الزام لگانا۔ لوگ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس معاشرے کی عدالت میں حرج نہیں ہوتی، نہ ہی کسی کو دفاع کا حق دیا جاتا ہے۔ یہاں کوئی کسی کا وکیل نہیں ہوتا، سب کے سب جج بن کر اپنی اپنی مرضی کی سزا سناتے ہیں۔ اس چیز سے قطع نظر کہ اس بے بنیاد الزام کے نتیجے میں ملنے والی سزا کسی کی زندگی برباد بھی کر سکتی ہے۔ کیچڑ میں لت پت ہونے والے کو ہی لوگ گندا سمجھتے ہیں، کیچڑ اچھالنے والے پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔
مگر حقیقت تو یہ ہے کہ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کے لیے پہلے اپنے ہی ہاتھوں کو گندگی میں لت پت کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیچڑ وہ میرے کردار پر نہیں اپنے چہرے پر ملتا رہا ہے۔ اس گھناؤنے کھیل نے میرے کردار کی بجائے اس کے اپنے وجود کو ہی داغدار کیا ہے، اپنی شکل اور شخصیت کو ہی بھیانک کرتا رہا ہے۔ اب تو یہ ماضی ہو چکا ہے، زخم کریدنے سے سوائے درد کے اور کیا ملے گا۔ 2 دسمبر۔ آج میں اس سے احساس ملکیت کے ساتھ پہلی بار ملی ہوں۔ یہ 3 گھنٹے میری زندگی کا یادگار وقت تھا۔ کتنا فرق ہے، اگر وہ انسان تھا تو یہ فرشتہ ہے، اور اگر یہ انسان ہے تو وہ درندہ تھا۔ وہ زندگی کتنی اذیت ناک تھی اور یہ کتنا دلکش۔ اس سے منسوب تھی تو ایک لونڈی سے زیادہ حیثیت نہیں تھی، اس سے جڑی ہوں تو اپنے آپ کو شہزادی سمجھنے لگی ہوں۔ وقت ایسی خوبصورت کروٹ لے گا، کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے میرے ساتھ اجڑے احساسات کو برگزیدہ کہا تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب اس نے کسی غیر کا نام لے کر مجھ پر پہلی بار تہمت لگائی تھی۔ ایک ہی لمحے میں گردن تک زمین میں دھنس گئی تھی۔ اس نے جب مجھے سر سے پاؤں تک محبت کی نظر سے دیکھا تو زندگی میں پہلی بار مجھے اپنی قداور شخصیت کا احساس ہوا۔ جب مرد عورت کو شہزادی کہتا ہے تو وہ شہزادی ہوتی نہیں، لیکن بن ضرور جاتی ہے۔ خیالوں کے شہزادے بنے بنائے نہیں ملتے بلکہ خود بنائے جاتے ہیں۔ چیزیں سمجھنے سے وقوع پذیر ہوتی ہیں، ورنہ بادشاہ کو بھی اگر بادشاہ نہ سمجھا جائے تو وہ بادشاہ نہیں رہتا۔ کوئی کتنا ہی خوبصورت اور دولت مند کیوں نہ ہو، حسن کو چاہے جانے کے احساس سے سیراب نہ کیا جائے تو وہ ادھورا ہی رہ جاتا ہے۔ وہ حسن ہی کیا جس کا کوئی اسیر نہ ہو۔ قدرت ہر کسی کو نعمتیں مفت میں نہیں دیتی، کئی لوگوں کو آزمائش سے گزار کر عطا کرتی ہے۔ اس میں بھی اس کی کوئی حکمت ہوگی۔ آزمائش کے بعد خواہشات پوری ہونے سے شاید انسان اس کا سچا شکر ادا کرتا ہے، پھر اس کے قریب تر کیوں نہ ہوگا۔ 7 فروری۔ آج پہلی چھٹی تھی۔ میں نے سمیرہ بھابھی کے ساتھ مل کر منصور بھائی کے پسندیدہ کھانے بنائے تھے۔ پھپھو رقیہ کا فون آیا تھا، اس ویکنڈ پر آ رہی ہیں۔ رات کے کھانے پر بھابھی نے بریکنگ نیوز دی، پھپھو آ رہی ہیں۔ کتنے دن رکیں گی؟ میں نے بھابھی سے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ بھابھی نے مجھے کنکھیوں سے دیکھا۔ 1 ہفتے کا کہہ رہی تھیں، باقی تمہارے اوپر منحصر ہے، انہیں جتنے دن روک سکو۔ میں تو چاہوں گی وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ ہی گزار دیں۔ اگر زندگی گزارنے کے لیے وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہیں تو۔ بھابھی کے چہرے پر پھیلنے والی معنی خیز مسکراہٹ کا مطلب تو میں نہ سمجھ سکی، مگر کھانے میں مگن منصور بھائی شاید ان کا اشارہ سمجھ چکے تھے۔ سمیرہ پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ صاف صاف بات کرو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ پھپھو کہہ رہی تھیں کہ آپ سے فیضان کے بارے میں رباب کی بات کریں گی۔ نوالہ جیسے میرے حلق میں اٹک کر ہی تو رہ گیا۔ میرے لیے ایک عجیب اور غریب سرپرائز تھا۔ گزشتہ 3 برسوں میں پھپھو کئی مرتبہ تشریف لا چکی تھیں، مگر انہوں نے نہ تو کبھی ایسی کوئی بات کی تھی اور نہ ہی کوئی اشارہ دیا تھا۔ جب سے میں حلا لے کر گھر آئی تھی، رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں کی نظروں اور رویے میں واضح فرق دیکھا تھا اور محسوس کیا تھا۔ جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو ایک ایک کر کے سب ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں۔ اپنا وہی ہوتا ہے جو برے وقت میں ساتھ کھڑا رہے۔ جس طرح محبت کی آزمائش ہجر میں ہوتی ہے، اسی طرح دوستی اور رشتوں کا امتحان برے وقت میں ہوتا ہے۔ جتنا ہولناک میرا پہلا تجربہ تھا، میں تو شادی کے نام سے ہی سہم جاتی تھی، مگر مال دستیاب ہو تو گاہکوں کی کمی نہیں ہوتی۔ اس منڈی میں کبھی بھی مندہ نہیں رہا۔ انسانوں کو جانوروں کی طرح ٹٹول ٹٹول کر ان کی قیمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اسی طرح ہی ان کی دانت گنے جاتے ہیں، نسل کو زیر بحث لایا جاتا ہے، عیب نکالے جاتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران جتنے رشتے آئے ان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور تھا۔ کوئی دوسری شادی والا جسے اپنے بچوں کی کفالت کے لیے آیا کی ضرورت تھی، کسی کو اپنی ضعیف ماں کی دیکھ بھال کے لیے نوکرانی چاہیے تھی، کوئی معذور اور کوئی عمر رسیدہ جسے اپنی بچی کچی ہوس مٹانے کے لیے ایک جیتا جاگتا جسم درکار ہو۔ امی اکلوتی تھیں، ان کے کچھ کزنز تھے جو انہیں کبھی کبھار ملنے آ جاتے، حال احوال پوچھ لیتے تھے۔ ابا کے ایک بھائی اور ایک ہی بہن تھے، جلال چچا اور رقیہ پھپھو۔ چچا کا فیصلہ آباد میں اپنا کاروبار تھا، جوانی میں ابو ظاہبی چلے گئے تھے، 15 برس گزار کر کچھ سال قبل پاکستان لوٹ آئے، وہاں سے خوب پیسہ کما کر لائے اور فیصلہ آباد میں کاروبار سیٹ کر لیا۔ ان کے 2 بیٹے ہیں، عمر اور نبیل، دونوں شادی شدہ ہیں اور چچا کے ساتھ کاروبار سنبھالتے ہیں۔ جلال چچا رشتہ داروں سے کم ہی ملتے ہیں، سالہ سال پردیس میں اپنوں سے دور رہنے کی وجہ سے شاید بے حس ہو گئے ہیں۔